صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کی کوشش ہوئی. اب یہ سوال ہے کہ جادو کیا گیا، کیا وہ اس کے اثر میں آئے یا نہیں آئے؟ جی یہ اس کو ذرا دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور لبید ابن عاصم کی بیوی اور بیٹیوں نے کیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اگرچہ خبر احاد ہے لیکن متعدد طرق سے یہ مروی ہے. اچھا، یہاں پر اب مفسرین اور فقہا کا اختلاف ہوا ہے. کچھ مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے. ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جانا، اس سے تو ساری تعلیمات وحی کا وہ سلسلہ خدا نخواستہ شکوک اور شبہات کی زد میں آ سکتی ہے، تو اسی لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد کہتی ہے کہ نہیں، چونکہ حدیث میں آ گیا ہے. بعض اوقات ہمارے ایموشن، ہمارے جذبات، ہمارے تخیلات وہ ایک طرف، لیکن قرآن اور حدیث میں جو چیز آ جائے اس کو اعتراف کرنا پڑتا ہے. تو جادو کیا گیا، البتہ اس کا اثر ایک دن یا آدھا دن رہا، اور وہ بھی آپ کے ظاہری اعضاء اور جوارح پر رہا. کہ فرض کرے آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے کیا کھایا ہے یا آج میں کہاں گیا تھا. اس سے خدا نخواستہ یہ شائبہ بالکل ذہن میں نہ لایا جائے. ذہنی کیفیت جب آپ بھول گئے، یعنی ایک سوال ہے طالب علم کی حیثیت کہ اگر آپ بھول گئے کہ آپ نے کیا کھایا تھا، تو وہاں ایک چیز تو آ گئی نا، بہرحال ایک دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو امت کو تعلیم دینا مقصود ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوتے تھے؟ اس بیماری کے اثر سے کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کسی بچھو اور سانپ کے ڈسنے سے کیا انبیاء کو ظاہری طور پہ تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ تو وہ جو بشریت کا جو تقاضا ہے، اس بنیاد پر اس طرح کے معاملات کا ہو جانا یہ عصمت انبیاء کے خلاف بالکل نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو دو فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، اور کہنے لگے کہ ان صاحب کو کیا ہے؟ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان پہ جادو کی کوشش کی گئی ہے. تو دوسرے نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے اور جادو کس نے کیا ہے؟ تو جادو کرنے والے کا نام اور بئر زروان اس کنویں کا نام ہے جس میں بال اور کنگھی کو پیرو کر رکھا گیا تھا، اس کی نشاندہی کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور اس کنگھی اور بالوں کو نکالا گیا. اور قل اعوذ برب الفلق، یہ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو من شر النفاثات فی العقد، یہ نفاسات کہتے ہیں پھونک مارنے والیاں اکارڈنگ ٹو عربک گرامر. تو قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس سے ذہن اس طرف بالکل نہیں جانا. تقی بھائی، یہ جس طرح ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ جی عامل جو ہیں جن نکال رہے ہیں، اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جس پہ جن ہے اور نکال رہے ہیں، اور ویڈیو ساری یہ طریقہ، اور اتنے لوگ مانتے ہیں، اتنے لوگ آج بھی یہ کرتے ہیں، یہ کتنا صحیح یا غلط ہے، اور پھر آپ کیا اس کا توڑ بتائیں گے؟ ایک چھوٹی سی گزارش ہم اپنے مکتب کے حوالے سے جو ابھی مفتی صاحب نے بیان کی اس میں عرض کر دیں کہ روایات ویسے بہت ساری مختلف موجود ہیں، اور خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب صحیح بخاری لکھ رہا تھا اس وقت 6 لاکھ روایات موجود تھی، لیکن اس میں سے کم کرتے کرتے جو ضعیف موضوع روایات تھی اس کو ہٹاتے ہٹاتے انہوں نے بھی صرف 6000 سے کچھ حد تک روایتیں ذکر کی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ایک تعداد تھی روایات کی کہ جو ضعیف اور جھوٹی روایات پر مشتمل تھی. اور ایک اسرائیلیات کا پورا باب ہے جو یہودی علماء کی طرف سے آیا، اور جب انہوں نے اسلامی روایات کے اندر مداخلت کی ہے اور اس کے بعد وہ اسرائیلیات کتابوں کے اندر ذکر ہو گئی ہے. تو کوئی بھی روایت اگر قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی ہوگی تو ہم قرآن کو لیں گے، روایت کو تسلیم نہیں کریں گے. اس لیے سورہ نجم کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نجم کی قسم کہ جو ستارہ ہے جو ٹوٹا اور گرا، اس کی قسم ہے کہ تمہارا جو صاحب اور نبی ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا، کبھی بھی منحرف نہیں ہوا، کبھی بھی اس کا ذہن کسی بھی موقع پر لرزش کا شکار نہیں ہوا. اور جب انہوں نے کلام کیا ہے وما ينطق عن الهوى، جب بھی انہوں نے کلام کیا ہے ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی کے مطابق کلام کیا ہے. اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا
کہ پیغمبر اکرم کے اوپر کوئی ہذیان یا نسیان یا سہو طاری ہو جائے، اگر کسی نے کوشش بھی کی ہے تو ہمیشہ اسے اسی وقت جواب دے دیا گیا. جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں اگر جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا ہے تو حضرت موسیٰ نے اس کو جواب دیا ہے. اسی طریقے سے حضور کے زمانے میں کسی جادوگر نے آپ کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی تو آپ نے مقابلہ کیا اور جواب دیا ہے، اور کبھی بھی اس چیز کا شکار حضور سرور کائنات نہیں ہوئے ہیں. دوسری بات جو بہن کا سوال تھا کہ جب بعض لوگ یہ نکالنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل السحر وتعلیمہ وتعلمہ والتکسب بہ حرام مطلقا. جادو کا عمل کرنا، جادو کا عمل سیکھنا یا کسی کو سکھانا اور اس سے کمائی حاصل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں مطلقاً حرام ہیں. بالکل. تو وہ طریقے کے جو ناجائز ہوتے ہیں اور غیر شرعی ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی حرام ہیں، چاہے جادو کی نیت سے نہ بھی انجام دیے گئے ہوں تب بھی حرام ہے. اگر جادو کے ساتھ یہ عمل انجام دیے جا رہے ہیں تو جادو خود بھی حرام، اس کے بعد وہ عمل جو انجام دیا جا رہا ہے وہ بھی حرام. تو اس لیے اگر جادو نکالا بھی جا رہا ہے تو اس کے اندر صرف ایک استثناء موجود ہے. وہ کون سا استثناء ہے؟ کہ اگر ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہو اور یا ہمارے کسی اطرافی کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہو اور اس کی جان کا مسئلہ ہو، اس کی جان جا سکتی ہو، یا اتنا بڑا سخت امتحان ہو اس کے لیے کہ اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو صرف اس صورت میں چونکہ جان بچانا واجب ہے، اس کے لیے اگر کوئی اور راستہ نہ ہو سوائے یہ کہ جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کیا جائے تو پھر اس موقع پر اجازت ملتی ہے جان بچانے کی غرض سے. بہت شکریہ تقی بھائی. جی وسیع بھائی آپ. جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. علامہ صاحب نے کہا کہ بخاری شریف میں خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے 6-7 ہزار کا انتخاب کیا. تو انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اس میں سے بھی لاکھوں حدیثیں صحیح تھی. آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے. صحائح ستہ جو ہے اور جو صحیح حدیث کی تعریف بنقل عدل تام ضبط متصل سندی غیر معلل ولا شاذ، تو یہ تمام احادیث صحیح ہیں. جہاں تک انہوں نے قرآنی آیات پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے آپ کو لوگوں سے معصوم اور محفوظ کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ کا چہرہ زخمی نہیں ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے. اچھا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا نہیں ہوئی. اچھا سنیں نماز قضا ہوئی ہے، وہ جسمانی چیزوں کی ہے، وہ صحیح بشری تقاضا ہے. آپ اپنی بات نہیں، میری بات میں آپ نہیں بولیں گے چونکہ آپ کی بات میں آپ اپنی باری میں بولیں گے، ورنہ تو پھر اس طرح. اچھا میں نے جو نتیجہ اخذ کیا میری بات سنیں. اچھا آپ اپنی بات بولیں گے، میں نتیجہ. دیکھیں ایک بات تو یہ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا ہوئی ہے. اچھا سنیں، اور یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے مقصود تھا، اور امت کو تعلیم دینے گناہ کا کام نہیں ہے. جی مفتی صاحب نے موقف علامہ صاحب آپ نے کر دیا. میں ایک بات پہ آپ متفق ہیں. دیکھیں مفتی صاحب آپ ایک بات پہ متفق ہیں کہ دیکھیں جہاں تک یہ جادو کی بات کی ہے نا، تو نبی کا وحی کا سلسلہ بالکل اس سے کوئی دونوں متفق ہیں، مفتی صاحب بھی علامہ صاحب بھی، کہ وحی کا سلسلہ بالکل متاثر نہیں. ہدایت کا سلسلہ جو نبی نے دیا ہے لوگوں کو، اصحاب کو، وہ بالکل اس سے متاثر نہیں ہوا. تو یہ بالکل ہماری جو ہے نا اس بات پر متفق ہیں، دونوں ایک ہی پیج پر ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب نے وقت دیا، آپ نے وقت دیا، اور ہمارے ساتھی ہوں گے اب مزید موضوعات ہوں گے. آپ فصیح بھائی کچھ نعت کے چند اشعار. جی